السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں۔ تقوی حفاظتی تدبیر ہے اللہ کی جانب سے انسان کی زندگی کے لیے، اور اس حفاظتی تدبیر کو ایک نظام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، نازل فرمایا، اور انبیاء کرام و رسول کے ذریعے اس کی تبلیغ و تعلیم کا اہتمام فرمایا ہے، اور اسی طرح ائمہ کے ذریعے اور امامت کے ذریعے اس نظام کی تنفیذ کا بندوبست کیا ہے، اور علماء کو اس نظام کی حفاظت کے لیے اس کی تبلیغ پر مامور فرمایا ہے۔ قیام تقوی کے لیے اور امت با تقوی بنانے کے لیے، با تقوی معاشرہ قائم کرنے کے لیے تقوی کے عوامل بیان فرمائے ہیں، جن میں سب سے بڑا عامل و سبب صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مبارکہ انعام میں کہ میرا یہ سیدھا راستہ ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اور ساتھ ہی یہ فرمایا ولا تتبعوا السبل، صراط مستقیم کو اپناؤ لعلکم تتقون، اور ساتھ ہی یہ بھی تنبیہ فرما دی ہے ولا تتبعوا السبل، صراط کو چھوڑ کر سبل کی پیروی مت کرو۔ وہ سبل جو صراط سے ہٹ کر ہیں اور انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہی کی راہ پر اور ہلاکت کی راہ پر لے جاتے ہیں، اور یہ وہ راستے ہیں پیچیدہ جنہیں انسان بعض اوقات لاشعوری طور پر اپنا لیتا ہے صراط کی نیت سے۔ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں سیدھا راستہ اپنا رہا ہوں، جبکہ غلط راستہ اپنا لیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ان سبل اور راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن پر انسان چل رہے ہیں اور ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ مومنین و مسلمین کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کے راستے پہچان لو، اللہ کا راستہ پہچان لو، اور اللہ کے راستے کے علاوہ گمراہ راستے انہیں ترک کر دو۔ اور جن راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے یہ گمراہی کے راستے ہیں، انہی راستوں پر ہم زیادہ چل رہے ہیں۔ ہم اس ساری گفتگو میں، بحث میں اور ہر دینی مطلب میں موجودہ نسل کے رویے کو مد نظر رکھیں، تاریخ کی طرف دوڑ کر نہ چلے جائیں قرآن کو تطبیق کرنے کے لیے کہ یہ تو آیت فلاں شخص کے بارے میں ہے یا فلاں اس کا مصداق بنتا ہے، 1400 سال پہلے یہ مصادیق تھے اس کے۔ قرآن آج کے لیے بھی حجت ہے اور قیامت تک ہر نسل کے لیے حجت ہے۔ ہر نسل کو قرآن کی ہدایت کے مصادیق اپنے اندر تلاش کرنے چاہیے، ہر چند تاریخ میں بھی اس کے مشابہ مصادیق موجود ہوں تو وہ محض مماثلت ہے، اختصاص نہیں ہے۔ ہمیں ہر قرآنی ہدایت و ضابطے کو اپنے اندر جستجو کرنا ہے اور اپنے اندر اس کو لاگو کرنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جن راہوں سے قرآن ہمیں روک رہا ہے، موجودہ نسل ان راہوں پر چل رہی ہے یا نہیں، اور موجودہ نسل کا حصہ ہوتے ہوئے ہم بھی ان راہوں پر جا رہے ہیں یا نہیں۔
ان راہوں کو جن سے قرآن نے ہمیں روکا ہے، ان میں صراط سبیل طاغوت ہے، سبیل مفسدین ہے، سبیل المجرمین ہے، سبیل الغی ہے، اور سبیل البین ہے، نؤمن ببعض و نکفر ببعض ہے۔ اور اسی طرح وہ راستہ جو قرآن کریم بتا رہا ہے ہمیں، وہ ایک یہ راستہ بتا رہا ہے کہ سبیل و مالا یعلمون، نادانوں کا راستہ۔ ایک اور راستہ جس کی نشاندہی کر رہا ہے نادانوں، نافہموں کا راستہ، جس پر لوگ صراط مستقیم چھوڑ کر چل پڑتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ چل پڑتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے بڑے لوگوں کو منع کیا ہے کہ آپ نادانوں کی راہ پر مت چلیں، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر۔ اس باس کے اندر کچھ اصلی باس ہے ہماری جو موضوع سے متعلق ہے، یعنی نادانوں کا راستہ جس سے قرآن ہمیں روک رہا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ انسانی نسل اور موجودہ اسلامی نسل اور موجودہ ایمانی نسل آیا نادانوں کے راہ پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، اپنی عملی زندگی اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اور نظام میں، اور انفرادی طور پر نادانوں کی راہ پر ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلے اس راستے کو سمجھنا ہے، اور پھر کچھ اس بات سے ملحقہ باس ہے، یعنی دو در حقیقت اس بیان کا سیاق بنتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کانٹیکسٹ جس کی وجہ سے قرآن کریم نے یہ مطلب بیان فرمایا ہے، کس تناظر میں اور کس فضا میں، اور وہ جو اس آیت کے لیے فضا ہے وہ مطلب اس سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ مطلب سورہ یونس میں ہے، آیا 89 میں۔ 89 معلوم نہیں انگلش میڈیم والے 89 کس کو کہتے ہیں، بھیڑ کو کہتے ہیں، بکری کو کہتے ہیں، کسی گائے بھینس کو کہتے ہیں 89، چونکہ مخصوص مخلوط ہو گئی ہیں زبانیں۔ 89 8 9 89، جس کو آپ لنڈے میں کہتے ہیں 89، اور پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہر پنجابی کا الگ ہے، سراکی والے شاید 99 کہتے ہیں، دوسرے 92 شاید کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، چونکہ پنجابی کے مختلف لہجے ہیں۔ ایک مولانا بزرگوار خدا رحمت کرے انہیں، سرائکی بچپن میں ان کی مجلس بہت پسند کرتا تھا، بہت میٹھے سر میں مجلس پڑھتے تھے اور تذکرات دیتے تھے، تو وہ لفظ استعمال کرتے تھے 92۔ تو وہاں موجود تمام مومنین سے اس کا پوچھا تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن خوش سارے میری طرح تھے کہ مجلس بہت اچھی ہے۔ 92 کا مطلب نہیں پتا تھا کہ کس کو کہتے ہیں، ابھی بھی نہیں معلوم کس کو کہتے ہیں۔ سورہ مبارکہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کو، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ دونوں بھائی، تم دونوں بھائیوں کی دعا اللہ نے سن لی ہے، قبول کر لی ہے، اجابت ہو گئی ہے، جو تم نے اللہ سے چاہا ہے، مانگا ہے، وہ پورا ہو گیا۔ قال اللہ نے فرمایا، قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعوت، حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہم السلام کی دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ فاستقیما، پس استقامت دکھاؤ، قائم رہو، اس راہ کے اوپر مستقل رہو اور جاری رکھو اس کو۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور نادانوں کی راہ کی اتباع نہ کرنا، نادانوں کی بات نہ سننا۔ سبیل نادانی، لا یعلمون، جو کچھ بھی نہیں جانتے، نافہم، بے خبر، لا علم، نادان، ان کی راہیں مت اپنانا۔
اتفاقاً نادان زیادہ راہیں رکھتے ہیں داناؤں سے، اتنی راہیں داناؤں کے پاس نہیں ہوتی جتنی نادانوں کے پاس ہوتی ہیں۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں اور آپ کی بیماری کیا ہے، نادان زیادہ تشخیص دیتے ہیں داناؤں کے بجائے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں تو جو اس کام کو نہیں جانتا وہ زیادہ مشورے دیتا ہے، آپ کو راستے آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ کر دیں، ایسے کر دیں، ویسے کر دیں۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو نادانوں کی بات، چونکہ نادان علم کے لحاظ سے نادان ہے، دانائی کے اعتبار سے نادان ہے، عقل و فہم و فراست کے اعتبار سے نادان ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ نادان ایک بڑا عہدہ رکھتا ہے، ایک بڑا مقام رکھتا ہے، ایک بڑی شخصیت رکھتا ہے، ایک بڑا احترام رکھتا ہے، ایک بڑا اعزاز رکھتا ہے۔ یہ نادان ممکن ہے کوئی بوڑھا آدمی ہو، ممکن ہے بڑا رشتہ دار ہو، ممکن ہے دادا ہو، نانا ہو، باپ ہو، چچا ہو، تایا ہو، ماموں ہو۔ یہ نادان ممکن ہے کوئی ڈائریکٹر ہو، کوئی مینیجر ہو، کوئی جنرل ہو، کوئی افسر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی سیکرٹری ہو۔ اس لحاظ سے رینک کے لحاظ سے دیکھیں تو بڑے رینک کا مالک ہے، لیکن عقل کے لحاظ سے دیکھیں تو نادان ہے۔ لہٰذا نادان جب اپنے دانائی کی بغیر رینک کی بنیاد پر کوئی بات کرتے ہیں، دوسرے ٹال نہیں سکتے اس کو کہ یہ جنرل صاحب نے کہا ہے، یہ ڈائریکٹر صاحب نے کہا ہے، یہ میجر صاحب نے کہا ہے، یہ فلاں صاحب نے کہا ہے۔ یا اسی طرح مانوی شخصیات، یہ پیر صاحب نے کہا ہے، یہ مولوی صاحب نے کہا ہے، یہ پروفیسر صاحب نے کہا ہے، یہ عالم صاحب نے کہا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، یہ انجینئر صاحب نے کہا ہے۔ رینک ان کی، ڈگریاں ان کی بڑی ہوتی ہیں، روب ان کا زیادہ ہوتا ہے نادانوں کا، اور دوسرے افراد کے اوپر ان کی دھاک زیادہ ہوتی ہے۔ ان پہلوؤں سے فائدہ اٹھا کر اپنے راستے لوگوں کے اوپر ٹھونس دیتے ہیں۔ یا حتی پیسے ان کے پاس زیادہ ہیں، سرمایہ ان کے پاس زیادہ ہے، اور اس سرمایہ کی بنیاد پر یا طاقت ان کے پاس زیادہ ہے، مربع ان کے پاس زیادہ ہیں، جاگیر ان کے پاس زیادہ ہے، کوئی اور وکالت ان کے پاس زیادہ ہے، نمائندگی ان کے پاس زیادہ ہے، کسی پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں، اسمبلی کے نمائندے ہیں، اقوام متحدہ کے نمائندے ہیں، کسی اور عالمی یا ملکی تنظیم کے نمائندے ہیں، یا کسی پارٹی کے سربراہ ہیں، لیکن ہیں نادان۔ نادانوں کے لیے یہ راستے، یہ رینک ممنوع تو نہیں ہیں، ان پر آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچ کر پھر ملکی تدبیریں کرتے ہیں نادان، اور قومی تدبیریں کرتے ہیں، دینی تدبیریں کرتے ہیں، راہ خدا کے مقابلے میں باقاعدہ راہ حل پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، دونوں نبی ہیں، دونوں رہبر ہیں، امام ہیں و پیشوا، اماموں کو کہا ہے، نبیوں کو، دو نبیوں کو کہا ہے کہ اللہ نے تمہاری دعوت، تمہاری تجویز، تمہاری پیشکش، تمہاری آرزو، تمہاری تمنا، تمہاری دل کی بات اللہ نے قبول کر لی ہے، منظور ہو گئی ہے، اور جیسا آپ چاہتے ہو اب اللہ ویسا ہی کرے گا، وہی اسباب آپ کو فراہم کرے گا اور نتیجہ وہی نکلے گا۔ لیکن اس دوران خطرہ کیا ہے کہ آپ نادانوں کی بات میں نہ آ جائیں کہیں، چونکہ آپ کی قوم کے اندر نادانوں کی کمی نہیں ہے، بنی اسرائیل کے اندر۔ اس لیے لا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، لا یعلمون، نادانوں کی سبیل اور راستے پر آپ نے نہیں چلنا۔ اگر آپ نادانوں کے پیچھے چل پڑے، پھر یہ دعا جو قبول ہو چکی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دعا اس صورت میں تمہارے کام آئے گی جب تم نادانوں کی راہ کو چھوڑ کر فقط اللہ کی راہ پر قائم رہو، سبیل اللہ پر تم قائم رہو۔ خوب یہ اصل نقطہ ہے، اصل بات ہے کہ ایک راستہ جس سے قرآن ہمیں روک رہا ہے اور نبیوں کو بھی روک رہا ہے۔ جب نبیوں کو روک رہا ہے تو امتوں کو بے درجہ اولا روک رہا ہے، نبیوں کے پیروکاروں کو بے درجہ اولا روک رہا ہے، اور قرآن میں یہ قصہ ذکر فرما کر مسلمانوں کو روک رہا ہے اور ہمیں روک رہا ہے۔ خوب کیا نادانوں کی راہوں پر چلتے ہیں لوگ؟ بھلے چلتے ہیں، اور کثرت سے چلتے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک و ملت و قوم کی بات کریں، دوسری قوموں کی غیبت نہ کریں۔
اپنی قوم کی بات کریں، 70 سال سے پاکستان نادانوں کے پیچھے پاکستان کی قوم چلی ہے، ہر میدان میں، سیاست کا میدان ہو، مذہب کا میدان ہو، ثقافت کا میدان ہو، ترقی کا میدان ہو، جس میدان میں دیکھیں نادان پیشوا رہے ہیں، نادان اور احمق اور نافہم اور بے خبر. جس میدان میں وہ آئے ہیں اور جو میدان سنبھالا ہے اس کی انہیں کوئی خبر و آگاہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ڈٹائی کے ساتھ اس راہ میں لوگوں کو چلایا، قوم کو چلایا اور تباہ کیا. آپ 70 سال میں گزرے ہوئے حکمرانوں کو دیکھیں، سب سے ایک سے بڑھ کر ایک نادان. آپ کے لیے یہ نمبر دینا مشکل ہو جائے گا اگر آپ 70 سال میں جو حکمران گزرے ہیں، صدر گزرے ہیں اور جتنے وزیر اعظم گزرے ہیں با اختیار، ان کے آپ نام جائزہ لے کر اور ان کی نادانی کا درجہ متعین کریں، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کس کو کہیں یہ بڑا نادان ہے. شروع سے ابھی تک یہی سلسلہ جاری ہے اور آگے جاری ہے، یہ رکا ہوا نہیں ہے، کیونکہ روکنا قوم نے ہے. اور قوم کو جب یہ قرآنی فارمولہ سمجھ میں آئے گا کہ لا تتبعان سبیل اللہ کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر نادانوں کی پیروی نہ کرو، چونکہ جو تم نے اللہ سے مانگا ہے اللہ نے مان لیا ہے، اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور اب اللہ پہ یقین رکھو، بھروسہ رکھو، توکل رکھو اللہ پر، جو تم چاہتے ہو وہ پورا ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود جب نادان آ کے تمہارے سروں پہ بیٹھ جاتا ہے تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو. اب نادانوں نے ملک کہاں پہنچا دیا ہے؟ پہلے نادانوں نے ملک توڑ دیا، نادانوں نے توڑا ہے، پھر نادانوں نے ملک کو ہر لحاظ سے نابود کیا، برباد کیا اور تباہ کیا ہے. اور قوم نے ہر نادان کی اطاعت کی ہے، ہر نادان کا ساتھ دیا، ہر نادان کی حمایت کی. لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. وہ پہلے دیکھو کہ یہ اس میدان کا ہے، اس کی پیروی کریں نہ کریں. مذہبی میدان اس سے بھی بدتر. آپ مذہبی حالت کو دیکھ لیں، پاکستان میں انسانوں سے زیادہ فرقے ہیں. یہ کس نے بنائی ہیں؟ شیطان نے تو نہیں بنائے، ان لوگوں نے بنائے ہیں جو مذہبی پیشوا ہیں، جو مذہبی لوگوں کے رہنما بنے ہیں، ان لوگوں نے بنائے ہیں، اور لوگوں نے ان کی باتوں کو مانا ہے، قبول کیا ہے. نادان نے عقیدہ بنایا، لوگوں نے مان لیا. نادان تقریر کرتا ہے، لوگ مان لیتے ہیں. نادان کوئی راستہ بتاتا ہے، لوگ اس کو لبیک کہتے ہیں فوراً. اب تو لبیک ورد بن چکا ہے سب کا، لبیک لبیک، ہر چیز پہ لبیک. اب یہ لبیک تو قرآن کا شعار، حج کا شعار، ایک بہت بنیادی نقطہ تھا جو پاکستان میں مسخرہ اور مذاق بنا دیا گیا ہے. ہر ایک کو لبیک. لبیک معین ہے، مختص ہے، توحید ہو لبیک کے اندر. لبیک کہاں کہنا ہے، کس کو کہنا ہے، کس کی ندا پہ لبیک کہنا ہے. ہم نے یہ ضابطہ اور ادب ہونا چاہیے مسلمان کے اندر، مومن کے اندر. ہر نادان اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے لیے قوم تیار ہے، طبقہ تیار ہے. کوئی بھی شعار دے، کوئی بھی راستہ بتائے، کوئی بھی جہالت ان کے سامنے پیش کر دے، مایوس نہیں ہوتا. پاکستان میں نادان مایوس نہیں ہوتا. البتہ علماء ہو جاتے ہیں مایوس، نا امید ہو جاتے ہیں، لیکن نادان لا یعلمون وہ بالکل تسلی سے، بلکہ ان کی توقع سے زیادہ ان کو حمایت نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے کہ کوئی ایسی خرابی لوگوں کے اندر ہے، کمی، جس وجہ سے لا یعلمون کا سبیل انہیں پسند آتا ہے انبیاء کے مقابلے میں. اور پھر یہ نادان اتنے خود اعتمادی ان میں بڑھ جاتی ہے، اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، یہ اتنا اپنے اوپر ان کا اعتماد بڑھتا ہے کہ یہ نبیوں کو بھی جا کر ٹھونستے ہیں اپنی تجاویز. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو فرمایا ہے آپ دونوں نبی، آپ دونوں مجاہد نبی، آپ دونوں نڈر نبی، آپ دونوں اللہ کی بارگاہ میں تربیت یافتہ نبی، لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. لا یعلمون کا سبیل نہیں اپنانا اس کام کے اندر. وہ کام کیا ہے؟ بہت اہم ہے. سورہ یونس میں اس میں چند باتیں ہیں.
یہ اصل مطلب تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، پھر اس کے بعد اختتام آیت کا یہ ہے لعلکم تتقون، یہ صراط مستقیم ہے اللہ کا اور اس کی پیروی کرنی ہے آپ نے تاکہ تم با تقوی بن جاؤ۔ پھر اس کے اوپر یہ وارننگ دی ہے، الارم دیا ہے ولا تتبعوا السبل، صراط مستقیم کو، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر سبل پہ نہیں چلنا۔ اور پھر قرآن کریم میں ان سبل کی نشاندہی شروع کر دی ہے کہ یہ وہ سبل ہیں جو تمہیں صراط سے دور کر سکتے ہیں۔ اور جتنے بھی سبل قرآن نے ممنوع قرار دیے ہیں، موجودہ نسل پابندی کے ساتھ ان کے اوپر کاربند ہے اور کار فرما ہے، پابندی کے ساتھ، بغیر کسی قضا کے، بغیر کسی سستی کے، بغیر کسی کاہلی کے، سبیل طاغوت پر منظم طریقے سے کاربند ہیں، جماعت بن کر کاربند ہیں سبیل طاغوت سے، سبیل مجرمین، سبیل مفسدین، سبیل الغی، سبیل البین، سبیل نؤمن ببعض و نکفر ببعض۔ اسی طرح سبیل لا یعلمون، نادانوں کی راہوں پر امت اسلامیہ یہاں اپنے ملک میں اور اڑوس پڑوس میں بھی ایسا ہی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ پاکستان کی یہ حالت ہے اور باقی دنیا، عرب پاکستانیوں سے بے درجہ بدتر صورتحال کا شکار ہیں۔ وہ تو معمولی طاغوت کی بھی پیروی نہیں کرتے، طاغوت بھی ہو، فرعون کا بھی باپ، یزید کا بھی باپ ہو، تاکہ عرب راضی ہو اس کی اطاعت پر۔ عرب کو اس سے نیچے نیچے تسلی نہیں ہوتی، چونکہ جتنے بنو امیہ کے طاغوت گزرے ہیں سارے عربی گزرے ہیں، یزید اور نسل بنو امیہ۔ اب وہ چونکہ بڑے بڑے نسل اندر نسل طاغوتوں کے تحت رہ چکے ہیں، بنو امیہ، بنو عباس کے، تو اب انہیں اعلیٰ کیٹیگری چاہیے تاکہ اتنا آئے جس سے وہ مطمئن ہو، اور مل گیا ہے ان کو اور ملے ہوئے ہیں ان کو۔ پاکستانی ابھی اتنے گرے نہیں ہیں، لیکن دوسروں کی حالت اس سے بہت بدتر ہے۔ ہم اگر اپنے ملک کی اور اپنی قوم کی بات کرتے ہیں، چونکہ ذمہ داری اپنے قوم اور اپنی ملک سے ہے، یوں نہیں کہ اس سرزمین پہ بیٹھ کر باقی سرزمینوں کی باتیں کریں، اپنی قوم میں بیٹھ کر دیگر قوموں کو خطاب کریں، اپنے حاضرین کو چھوڑ کر غائبین کو مخاطب قرار دے کر ان کے باتیں کریں، تو نہ حاضرین کو فائدہ نہ غائبین کو فائدہ ہے، چونکہ جو سن رہے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جن کی بات ہو رہی ہے وہ سن نہیں رہے ہیں۔ تو یہ عبث خطاب، بےہودہ خطاب عموماً پاکستانی مذہبی مجالس میں تمام مسالک میں رواج بن چکا ہے۔ سامنے کسی کو بٹھا کر بات کسی اور کی کرتے ہیں، جس کو بٹھایا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے میری بات ہی نہیں ہو رہی، اور جس کو سنا رہے ہیں وہ سن ہی نہیں رہا، اسے معلوم ہی نہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ لہذا یہ خطاب عبث جاتا ہے، ہباء منصورا ہوتا ہے، اس کا کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ ہم اپنی صورتحال کو دیکھیں، حقیقی صورتحال کو، کہ لا یعلمون کا راستہ طے کر رہے ہیں، اور جس فضا میں قرآن کریم نے یہ مطلب ذکر کیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اب اس سیاق میں جاتے ہیں، ان دو آیات کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر دیکھیں کہ اصل میں قرآن کس قوم اور کس طبقے کی رہنمائی کر کے اور ان کو کیا بنیادی راز اور رمز قرآن دے رہا ہے۔ یہ رازدارانہ ترین آیات میں سے ایک ہے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ یونس میں۔ اگر صاحبان قرآن استخاروں کے بجائے قرآن میں تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، تو انہیں یہ راز شاید مدتوں پہلے کشف ہو جاتا، یا جنہوں نے قرآن پہ غور کیا ہے انہیں پہلے کشف ہو گیا تھا۔ سورہ یونس آیات 87، 88 اور 89، ان تین آیات میں یہ مطلب ذکر ہوا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت 87 ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کی،
ہم نے آگاہی دی. وحی وہ آگاہی ہے جو اللہ کی جانب سے انسان کو نصیب ہوتی ہے، انبیاء کو نصیب ہوتی ہے. اور دیگر چونکہ وحی کا اختصاص نہیں ہے انبیاء کے ساتھ، وحی ہوئی مادر موسیٰ پر، وحی ہوئی مریم کو، وحی ہوئی فلاں کو ہوئی. اب یہ سارے وحی کے نمونے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جو انبیاء کے علاوہ ہیں. یہ ہستیاں نبی نہیں ہیں جن کی طرف وحی قرآن کریم نے ذکر کیا. وحی اس کا کسی موقع پر انشاءاللہ وضاحت کریں گے. وحی کی حقیقت کی بھی ہے بعض دیگر شاید طالب علمانہ دروس میں اور گفتگو میں. عوام کے لیے بھی ضروری ہے اس مطلب سے، چونکہ وحی طلباء کا موضوع نہیں ہے، مومنین کا موضوع ہے، مسلمین کا موضوع ہے، ہدایت الناس ہے، انسانیت کا موضوع ہے وحی، نہ کہ طالب علموں کا، کہ طالب علموں کے سامنے تشریح کی جائے اور وہ وحی کے موضوع سے امتحان پاس کریں، ڈگریاں لیں. وحی کی حقیقت کو سمجھیں تاکہ ہدایت لیں. یہ انشاءاللہ کسی موقع پر وحی سے ابھی مراد یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی جانب سے آگاہی، علم، معرفت اور رہنمائی و ہدایت جو اللہ کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتی ہے. وہ انسان نبی ہوں یا نبی کے علاوہ کوئی حیثیت رکھتے ہوں جنہیں قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ ان پر وحی آئی ہے. یہاں پر 2 نبیوں کا ذکر ہے اور 2 برجستہ نبی حضرت موسیٰ و ان کے بھائی ہارون. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، موسیٰ و اخ موسیٰ ہارون کے اوپر ہم نے وحی بھیجی. ان تبوّعا، کہ دونوں بھائی کیا کریں؟ تبوّع کریں. تبوّع تے بے شد کے ساتھ وو، تبوّعا. تبوّع، بوّع، بوّع، بے وو الف حمزہ والی، بوّع سے تبوّع بنا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جگہ بنانا، کسی جگہ کو رہائش کے لیے مکان بنانا، رہائشی مکان، سکونت کے لیے کوئی جگہ اختیار کرنا، یہ بوّع کہلاتا ہے. اور بہت ساری روایات میں بھی، آیات کے اندر بھی اس کا یہی معنی ہے. کیا کریں دونوں بھائی موسیٰ و ہارون؟ تبوّع کریں. تبوّع کریں یعنی رہائشیں بنائیں، گھر بنائیں. ان تبوّع لقومکما، اپنی قوم کے لیے رہائش بناؤ، جگہ بناؤ. بمصر، مصر شہر کے اندر. جگہ بھی بتا دی، یہ نہیں کہ جہاں بھی ملے مکان وہاں پر پلاٹ لے کے اپنے گھر بناؤ. پہلے تو یہ نہیں کہا کہ دونوں بھائی اپنی کوٹھیاں بناؤ، قوم کے لیے بناؤ. ہر نقطے کے اندر ایک راز ہے، ایک رمز ہے اس آیت کے اندر. اور وہ قوم اگر خود سمجھ جائے کہ یہ کس قسم کے طبقے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، کس معاشرے کی ہدایت کا فارمولہ قرآن کریم میں یہ اکسیر، یہ کیمیا ذکر کر رہا ہے، اگر ان کے اندر فراست ہو، ذہانت ہو، تو فوراً وہ قوم پہنچ جاتی ہے یہ کس کے لیے رہنمائی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّعَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ، مصر کے اندر اپنی قوم کے لیے تبوّع بناؤ، بیوتن گھر بناؤ، رہائشیں بناؤ. مصر شہر کے اندر، مصر کو چھوڑ کر باہر نہیں، مصر کے اندر ہی تم نے اپنی قوم کے لیے علیحدہ جگہ بناؤ، رہائش بناؤ. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور پھر یہ گھر جو بناؤ گے اپنی قوم کے لیے، قومی گھر، ان گھروں کو قبلہ بھی بناؤ. پھر پہلے دونوں بھائی قوم کے لیے گھر بناؤ، پھر ان گھروں کو قبلہ بناؤ. اور پھر کیا کرو؟ ان گھروں کو قبلہ بنا کر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور پھر اقامہ نماز کرو، آپ بھی اور قوم بھی. گھر بناؤ مصر میں، گھر بنا کر انہیں قبلہ بناؤ، قبلہ بنا کر ان میں
اقامت الصلاۃ کرو، وبشر المؤمنین، اور پھر مجدہ سنا دو، نوید سنا دو، بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو مومنوں کو کہ تم اپنے مقصود تک پہنچ گئے ہو، تم اپنی نجات تک پہنچ گئے ہو، تمہیں جو چاہیے تھا وہ حاصل ہو گیا تمہیں۔ اگر یہ تدبیر، یہ راستہ، یہ حکمت عملی، یہ اسٹریٹجی تم اپنا لو، پھر بشارت دے دو ان کو ابھی شروع میں ہی کہ تم اپنے مقصود تک پہنچ گئے۔ وقال موسیٰ ربنا، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی کہ اے موسیٰ بھائی کے ساتھ مل کر قوم کے لیے گھر بناؤ، اور وہ بھی مصر میں بناؤ، اور پھر ان کو قبلہ بناؤ، اور ان کے گھروں کو ان کے اندر اقامت الصلاۃ کرو، اور پھر بشارت دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، وقال موسیٰ ربنا انک اتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، پروردگارا آپ بھی تو دیکھیں آپ نے کیا کیا ہوا ہے، اللہ نے کیا نظام بنایا ہوا ہے۔ اس کو عربی زبان میں ادلال کہتے ہیں، یعنی ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے بات کرے جیسے وہ گویا یعنی بظاہر ایک شکوہ لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں اپنا درد دل بیان کر رہا ہے۔ ادلال یعنی ایسی گفتگو جو محبت آمیز ہوتی ہے، اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لاڈ کی گفتگو، یعنی ایک ایسی گفتگو جس میں ظاہر زبان کچھ اور ہوتی ہے لیکن حقیقت میں ایک محبت اس کے اندر کار فرما ہوتی ہے۔ وقال موسیٰ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، انکا، آپ پروردگار نے، اتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، اے پروردگار آپ نے فرعون اور فرعون کے ملا یعنی فرعون کے جو قوم کے بڑے سرغنے ہیں، سرکردہ لوگ ہیں، اس کے جاگیردار، اس کے ثروت مند، اس کے متمول لوگ، اور اس کے جو غنی لوگ ہیں، بے نیاز لوگ ہیں، جن کو تو نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ کیا دیا ہے؟ زینت دی ہے، ہر طرح کی زینت انہیں دے دی ہے، وَأَمْوَالًا، اور مال ہر طرح کا انہیں دے دیا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں انہیں بالکل بھر دیا ہے، آپ نے رچ کر دیا ہے انہیں، اور اب گویا ان کے پاس مزید گنجائش ہی نہیں ہے کہ انہیں اور مال دیا جائے، اتنا مال ہے ان کے پاس۔ خوب یہ سب کس لیے دیا ہے؟ اب ہم بنی اسرائیل غلام، محکوم، پسے ہوئے، دبے ہوئے نوکر، اور وہ امیر، ثروت مند، طاقتور، اور اس پر یہ سب کچھ دیا بھی آپ نے ہے، رب نے آپ نے دیا ہے۔ اتیتا، آپ نے دیا ہے، فرعون و ملأہ، آپ نے فرعون اور ملأ فرعون کو زینت و اموال دیے ہیں۔ کس لیے دیے ہیں؟ یہ مال اتنا ان گمراہوں کو اور ان دشمنوں کو دینے کا مقصد کیا تھا؟ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ، اے میرے رب کیا اس لیے دیا ہے کہ یہ تیرا دیا ہوا مال خرچ کر کے تیری راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں، تیری دشمنی میں یہ صرف کریں، تیرے دین کے خلاف صرف کریں، تیرے بندوں کے خلاف صرف کریں، تیرے خلق کے اوپر ظلم میں یہ سارا مال خرچ کریں، اس لیے دیا ہے؟ ربنا اطمس علی اموالہم، اے میرے پروردگار ان کے مال کو نیست و نابود کر دے، فنا کر دے، تباہ کر دے ان کے مال کو۔ وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کے اوپر سختی کر، سخت کر دے۔ فلا یؤمنوا، اور اتنا ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ جس راہ پہ گمراہی پہ دشمنی پہ جا رہے ہیں اسی پہ آخر تک ڈٹے رہیں۔ حتی یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ اسی پر ان کا انجام ہو، اختتام ہو،
اور عذاب علیم چکھیں اور دیکھیں، اس عذاب تک پہنچنے تک انہیں اسی راہ پر قائم رکھ، لیکن ان کی طاقت توڑ دے، ان کا مال تباہ کر دے، ان کے دل سخت کر دے گمراہی میں، لیکن ان کی طاقت توڑ دے، تو ان کی کمر توڑ دے، ان کے مال تباہ کر دے، برباد کر دے، ان کی کر و فر ختم ہو جائے، اور پھر عذاب عظیم تک یہ اسی راہ پر چلتے رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے طلب کی، اور جب یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، قبول ہو گئی، قبول، موسیٰ جو طلب کیا ہے مان لیا، ہو جائے گا، کمر توڑ دیں گے ان کی، اور ان کے دل سخت کر دیں گے، اور ان کو سزا ملنے تک اسی راہ پر رکھیں گے، اور سزا بھی ملنی ہے کس کے ہاتھوں؟ وہ عذاب علیم، وہ آپ کے ہاتھوں اور آپ کے پیروکاروں کے ہاتھوں۔ ان فرعونوں، ان طاغوتوں کی کمر توڑ دینی ہے آپ نے۔ فاستقیما، تیری دعوت سن لی گئی، تیری بات مان لی گئی، اب قائم رہنا اس بات کے اوپر، استقامت دکھا۔ ولا، لیکن موسیٰ ایک خطرہ ہے موجود، وہ کیا ہے؟ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، تیری قوم میں، بنی اسرائیل میں نادانوں کی بھرمار ہے۔ اب جو تو کہہ رہا ہے یہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ بیچ میں نادان آ کے کہیں تجھ پر دباؤ ڈال کر اپنی تجویز، اپنا راستہ، اپنی بات نہ منوا لیں، اور تو نادانوں کے دباؤ میں آ کر نادانوں کی راہ پر نہ چل نکلے۔ اگر نادانوں کی راہ پر چل نکلا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر نہ فرعون کی کمر ٹوٹے گی، نہ فرعون کا مال غرق ہوگا، نہ اس کے ملا کی کمر ٹوٹے گی، نہ طاقت ان کی نابود ہوگی، سب کچھ جیسا ہے ویسا ہی بلکہ اس سے بدتر ہو جائے گا۔ اگر بیچ میں نادان کود پڑے، اور نادان تو کودیں گے، انہیں تو کوئی نہیں روک سکتا، نادان کو اگر رک جائے تو نادان نہیں ہے، پھر تو نادان تو کودے گا، لیکن تو نے مقاومت کرنی ہے۔ فاستقیما، نادانوں کے سامنے ڈٹے رہنا ہے، اور فرعون کے سامنے بھی۔ اب موسیٰ کے سامنے اللہ نے دو محاذ کھول دیے، ایک فرعون و ملا کو موسیٰ سمجھ رہے تھے یہ بڑا محاذ ہے، اللہ نے فرمایا نہ، یہ چھوٹا محاذ ہے، تیری قوم کے نادان بڑا محاذ ہیں۔ یہ نادان اس مبارزے اور جہاد میں تجھے بھی شکست دے دیں گے۔ فرعون کو تو ڈبو سکتا ہے چونکہ اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ کا راستہ تیرے ساتھ ہے، اللہ کی تدبیر تیرے ساتھ ہے، لیکن نادان یہ سارا منصوبہ ناکام کر سکتے ہیں۔ اس لیے لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ خب وہ سیاق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ وہ ہارون و بنی اسرائیل، اور تدبیر کیا بتائی جا رہی ہے؟ خوب توجہ کریں، بنی اسرائیل مصر میں ہیں، مصر میں فرعونی نظام ہے۔ بنی اسرائیل کیسے مصر پہنچے؟ اصل مصری نہیں تھے بنی اسرائیل، یہ فلسطینی تھے، کنعانی تھے۔ وہی واقعہ جو حضرت یوسف کا پیش آیا، یہاں سے بھائیوں کی اس بدنیتی سے اور اس عمل سے حضرت یوسف پہنچ گئے مصر کے بازار میں پہنچ گئے، فروخت ہو گئے، خرید لیے گئے، دربار میں جا پہنچے، اور وہاں سے پھر وہ سازشیں اور ہیلے اور کرتے کرتے زندان اور سزائیں اور سب کچھ کرتے کرتے بالآخر امارت تک جا پہنچے، اور امارت تک پہنچنے کے بعد، ریاست تک پہنچنے کے بعد بھائیوں کو بھی اور والدین کو بھی بلا لیا، اور اس طرح بنی اسرائیل مصر باقاعدہ منتقل ہو کے مصر کو مسکن قرار دیا، اور وہیں سے پھر مصر میں ان کا سلسلہ چل نکلا، ان کے قبائل، ان کی اولادیں۔ لیکن یہ بعد میں حضرت یوسف کے دور میں تو ان کو عزت مل گئی، لیکن بعد میں انہوں نے، نبیوں کے بچوں نے بہت غلط راستے شروع کر دیے۔ اس لیے قرآن بار بار انہیں نبیوں کے بیٹے ہی کہتا ہے، یا بنی اسرائیل، یعقوب کے بچوں، یعقوب کی اولاد، یعقوب کی نسل۔ یہ نام دہراتا ہے قرآن تذکر دینے کے لیے، جیسے سادات کو کوئی کہے سیدو کیا کر رہے ہو، کہاں ہو، پتہ ہے کس کی اولاد ہو، کس کی نسل ہو، کس سے تعلق ہے تمہارا، اور کر کیا رہے ہو تم۔ خوب اسی طرح قرآن بار بار انہیں بنی اسرائیل کہتا ہے، اے بنی اسرائیل۔ کبھی یا اہل الکتاب،
اب یہ بھی بڑا اعزاز ہے، یہ تو بنی اسرائیل سے بھی بڑا اعزاز ہے کہ صاحبان کتاب ہو، اور دوسری طرف سے کہتا ہے بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل مصر میں اپنے کاموں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے اتنے گر گئے، گھٹیا ہو گئے، پست ہو گئے کہ وہاں کی جو مقامی قبطی نسل تھی فرعونی، ان کے یہ غلام بن گئے، ان کے نوکر بن گئے۔ ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے جوان، ان کے مرد مصریوں کے گھروں کے کام کرتے تھے، ان کی کھیتوں میں کام کرتے تھے، ان کی نالیاں صاف کرتے تھے، وہی کام جو پاکستان میں ابھی ایک طبقہ خاص کرتا ہے۔ یہ سارے کام بنی اسرائیل کرتے تھے، یہ نبیوں کے بچے ان کے گھروں کی خدمت کرتے تھے، تنخواہیں لیتے تھے، اور وہ انہیں ہر ظلم و زیادتی ان کے ساتھ کرتے تھے، ہر بے شرمانہ کام ان کے ساتھ کرتے تھے، جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ تمہیں پتہ ہے فرعون کیا کرتا تھا؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، تمہارے بچوں کو مار دیتا تھا اور تمہارے عورتوں کو زندہ رکھتا تھا بے حیائی کے لیے۔ یہ کام بنی اسرائیل کے ساتھ ہوتا رہا، عرصے تک ہوتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات کے لیے رہبر بھیجا، موسیٰ۔ وہ رہبر وہیں مصر میں پیدا ہوئے اور مبعوث ہوئے، اور پھر ان کی پیدائش کے اندر بھی جو واقعات اور پرورش میں، وہ سارا ماجرا قرآن میں تفصیل سے ہے۔ یہ رہبر اب اللہ کی بارگاہ میں تربیت لینے کے بعد حاضر ہیں اپنی قوم کی نجات کے لیے۔ قوم کو نجات دینے کے لیے جب تیار ہوئے، قوم کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے تمہاری، کہ طاقت فرعون و آل فرعون کے پاس ہے، اکثریت فرعون و آل فرعون کے پاس ہے، نظام طاغوتی ہے، فرعونی ہے، بنی اسرائیل وہاں محض نوکر ہیں، لیبر ہیں اور غلام ہیں، اور وہ بھی بہت گھٹیا قسم کے، اور ایسے جن کو انسانی حقوق بھی حاصل نہیں ہیں۔ انسان تو دور کی بات ہے، انہیں جانوروں والے حقوق بھی حاصل نہیں تھے۔ اس حیثیت سے اس آبادی کے اندر یہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی پسے ہوئے طبقے کی نجات کے لیے اب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اور اہتمام اور انتظام آ جاتا ہے۔ نہ صرف حکم آتا ہے، اہتمام، رہبر آتا ہے، اس رہبر کو کتاب دی جاتی ہے، اور اس رہبر کو طریقہ بھی بتایا جاتا ہے، اور اسے عملی بھی بتایا جاتا ہے کہ کرنا کیا ہے، اب کیا کرنا ہے، آپ کس طرح یہ نوکروں کو آقا کے خلاف کیسے اٹھاؤں میں، ان کو اس کے چنگل سے کیسے نکالوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر دی، پہلا قدم کیا کرو، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا اور بھائی کو، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ، قوم کے لیے گھر بناؤ، مراکز بناؤ، مصر کے اندر بیوت بناؤ، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور پھر اپنے ان گھروں کو قبلہ بناؤ، اور پھر اس قبلہ کے اندر وہ اقیموا الصلاۃ، اور اس کے اندر وہ الہی دستور شروع کر دو ان گھروں کے اندر، اور پھر کیا کرو، وہ بشر المومنین، اور مومنوں کو بشارت دے دو کہ اب آزادی کا راستہ کھل گیا ہے، آزادی کی باغ ڈور ہاتھ آ گئی ہے، آزادی کی ڈور کا سرا مل گیا ہے، اور اللہ نے اپنی تدبیر راز کے طور پر نبی کو بتا دی ہے، اور نبی کو فرمایا قوم کے لیے یہ کام کرو، اور شروع کر دیا موسیٰ نے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ خوب ہم تو کر رہے ہیں یہ تدبیر، لیکن ادھر طاقت بھی تو ہے، وہ طاقت لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور بنی اسرائیل کو سرکوب کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ان کی کمر بھی تو ٹوٹنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا قبول، وہ دعا بھی قبول، ان کی مال و دولت و کر و فر ٹوٹ جائے گی، لیکن دشمن کی کمر ٹوٹ جائے اور تم نہ تیار ہو، اس سے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے، اللہ نے اپنا کام کرنا ہے، اللہ نے فرعون کی کمر توڑ دینی ہے، آپ نے بنی اسرائیل کو تیار کرنا ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے وسائل تیار کرنے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے مواقع فراہم کرنے ہیں، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ نادانوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ نادان اللہ کی تدبیر کو ناکام کر دیں گے موسیٰ۔ کون سے نادان؟ بنی اسرائیل کے نادان، یہی پسے ہوئے محکوم، اور محکوم قوموں کے نادان بہت ہی فاسد ہوتے ہیں۔ فرعونوں کے نادانوں سے بھی زیادہ محکوموں کے اور غلاموں کے نادان بہت خطرناک ہوتے ہیں۔
یہ ساری تدبیر ناکام کر دیتے ہیں۔ خوب یہ اصل سیاق ہے کہ ایک ایسی جمعیت جو ایک اکثریت کے تحت دبی ہوئی ہے، طاقتور ترین فرعون و طاغوت کے سامنے جھکی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، اور اس کے بنیادی حقوق مسلوب ہیں اور اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ان کے عورتیں بے شرمی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، ان کے بچے ذبح ہو رہے ہیں اور ان کے حقوق پائمال ہو رہے ہیں، اور اب ان کی نجات کے لیے تدبیر ہے۔ کیا کریں؟ یہ الیکشن لڑیں، فرعونی نظام کا حصہ بن جائیں، اندر سے فرعون کے گھر سے جا کر فرعون کا تختہ الٹ دیں، فرعون کو نصیحت کریں، فرعون کو توبہ کرائیں۔ کیا کریں؟ نادانوں کے پاس بہت فارمولے ہیں کہ فرعون سے ٹکر لینا ٹھیک نہیں ہے، فرعون کے مقابلے میں آنا ٹھیک نہیں ہے، ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خوب یہ ان کے راستے ہیں نادانوں کے، لیکن اللہ نے فرمایا ان کی نہیں سننی، جو اللہ نے فرمایا وہ کرنا ہے۔ خوب یہ ایک راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بتایا، اور توجہ رکھیں کہ انشاءاللہ یہ بات آگے بڑھے گی۔ اس پوری مدت پر امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 40 سال لگے۔ اللہ نے وحی نازل کی موسیٰ کو، موسیٰ نے کام شروع کر دیا، اور جس دن فرعون ڈوبا اس دوران پورے 40 سال لگے۔ 40 سال استقامت فرعون سے نجات کے لیے، اپنی قوم کو تیار کرنے کے لیے وہ بنیادیں، اور پھر اس کے اوپر استقامت اور نادانوں کا مقابلہ۔ ان نادانوں میں ایک سامری تھا جو بعد میں نجات کے بعد پھر بھی آ گیا میدان میں، اور نادان اس کے پیچھے چل پڑے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ سبیل الذین لا یعلمون، نادانوں کی راہوں پر مت چلنا، اور یہ ہمیں غور سے سننا اور غور سے سمجھنا ہے۔ ہر چند ہم قرآن اور جمعے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، عمل کے لیے نہیں۔ ہم رہیں گے نادانوں کی راہ پر ہی، لیکن سن لیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، امتوں کی نجات کے راستے قرآن نے کیا رکھے ہیں، اور سابقہ امتوں کو نجات کیسے دی ہے، اور پھر اس امت کے لیے کیا تدبیریں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جو آج بنی اسرائیل سے بدتر حالات میں مختلف ملکوں میں، مصر سے بدتر حالت ان کی ہر جگہ پر بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دین کو، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ، و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی الہی انسانی حیات کے تحفظ کی تدبیر ہے، اور حیات انسانی کی اس تدبیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اہتمام فرمایا ہے، اور اس کا اعلیٰ ترین ایک رکن روز جمعہ و نماز جمعہ ہے۔ نماز جمعہ تقوی کے پرورش کے لیے، تقوی کی ترویج کے لیے، تقوی کے فروغ کے لیے اور امت با تقوی تشکیل دینے کے لیے ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح سے ہے کہ امام کے فرائض میں سے ہے کہ وہ امت با تقوی، امت کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے، جمعہ میں شرکت کرنا واجب قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے، اور امام کے لیے اس اجتماع میں، جمعہ میں، روز جمع میں اور روز جماعت میں شرکت کرنے والوں کے لیے عملی زندگی کا تقوی بیان کرنا واجب و لازم ہے۔ لیکن نماز جمعہ خود شبہات کا شکار ہو گیا ہے متاسفانہ، اور ان شبہات کے نتیجے میں اس کی اہمیت وہ نہیں رہی جو قرآن میں ہے، جو دین میں ہے۔ اس لیے متعدد علماء فقہا نے اپنے اپنے عصر میں یہ کوشش کی ہے کہ اس کے مقام کو احیاء کیا جائے، جن میں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں، یہ فقیہ نامدار۔ انہوں نے کتاب تالیف فرمائی ہے احیاء صلاۃ الجمعہ کے متعلق، جس میں ان تمام شبہات کو ذکر کر کے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ فقیہانہ، عالمانہ، اجتہادی شبہات ہیں، اور انہیں اجتہادی انداز میں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ خوب بحث یہ تھی کہ انہوں نے استدلال کیا ہے قرآن کریم سے کہ سورہ مبارکہ جمعہ کی آیا دلالت کرتی ہے صراحت کے ساتھ نماز جمعہ کے وجوب کے اوپر، وجوب عینی اور وجوب تعیینی۔ وجوب عینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرد فرد پر نماز جمعہ واجب ہے، کفائی نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے نماز جنازہ کی طرح کہ ایسا واجب نہیں ہے سب کے اوپر کہ بعض کے ادا کرنے سے سب کی طرف سے ادا ہو جائے، بلکہ یہ وہ واجب ہے جو سب پر واجب ہے اور سب کے ادا کرنے سے ادا ہوگا۔ اگر بعض ادا کر لیں، بعض نہ کریں، تو جنہوں نے ادا کیا ہے ان کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، جنہوں نے نہیں ادا کیا ان کا ذمہ ادا نہیں ہوتا، وہ گناہ کار شمار کیے جائیں گے۔ اس کو واجب عینی کہتے ہیں۔ تعیینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معیناً فقط جمعہ ہی واجب ہے، جمعہ کے بدلے کوئی اور چیز نہیں واجب۔ ہر فرد پر فقط نماز جمعہ ہی ظہر جمعہ کو واجب ہے، جمعہ کے متبادل کوئی اور فریضہ نہیں ہے، زور نہیں ہے۔ تعیینی کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں سورہ جمعہ کی آیا 9 یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے فاسعوا، یہ امر دلالت کرتا ہے وجوب عینی پر اور وجوب تعیینی پر۔ ذکر اللہ کی طرف سعی واجب ہے عیناً اور واجب ہے تعییناً۔ یہ اصل استدلال ہے تمام فقہا کا، اور اس کے اوپر اجماع ہے، شہید نے فرمایا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آیا زمانہ غیبت کبریٰ میں بھی ایسا ہی ہے، اس کی واجب عینی ہونا اور واجب تعیینی ہونا زمانہ غیبت کبریٰ تک ثابت ہے، یا زمانہ غیبت کبریٰ میں فرق آ گیا ہے، وجوب عینی اس کا اور وجوب تعیینی اٹھ گیا ہے اور اس کی جگہ حکم دیگر آ گیا ہے؟ شہید فرماتے ہیں نہیں آیا۔ قیامت تک کے لیے جب سے یہ آیت اتری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے، اور قیامت تک یہی حکم ہے اس کا، خواہ زمانہ عصر رسالت ہو، زمانہ عصر امامت ہو، زمانہ عصر غیبت ہو، زمانہ عصر ظہور ہو، زمانوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا، حکم خدا اپنی جگہ قائم و برقرار ہے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ دین قیامت تک کے لیے بیچ میں کہیں تبدیل نہیں ہوا اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو کہا گیا پھر کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں اب واجب عینی بھی نہیں رہا اور واجب تعیینی بھی نہیں رہا، جبکہ قرآن کی آیت صراحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہے، اس کے اوپر ایک شبہ، یہ اب وہ طالب علمانہ باتیں، یہ وہ شبہ ہیں جو زور لگا کر بنائے گئے ہیں۔ بعض اوقات سوال پیدا ہوتا ہے، انسان کوئی بات کرتا ہے تو فوراً ذہن میں سوال اٹھ جاتا ہے،
لیکن بعض اوقات انسان زور لگا کر سوال بناتا ہے. یہ جو زور لگا کے سوال بنایا جاتا ہے یہ عموماً اتنا دقیق سوال نہیں ہوتا, اتنا گہرا سوال نہیں ہوتا, صرف ایک اڑنگی ڈالنے کے لیے ہوتا ہے, صرف کسی کو الجھانے کے لیے ہوتا ہے, یا اپنا اظہار وجود کرنے کے لیے. اس لیے کہتے ہیں کہ طالب علم عموماً زور لگا کر کوئی نہ کوئی مطلب نکال لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے بات کو الجھانے کے لیے. لیکن سمجھنے والے جو سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے, نہ کوئی سوال اٹھتا ہے نہ کوئی اعتراض اٹھتا ہے اس کے اوپر. اور بات بالکل سیدھی سی ہے کہ نماز جمعہ آیت کے مطابق واجب ہے. لیکن زور لگا کر ایک سوال اٹھایا گیا ہے, وہ کیا ہے کہ آیت کریمہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودیا, شرط رکھ دئیے جب ندا آئے فسعوا تو دوڑو, جب ندا آئے تو دوڑو. خوب یہ مشروط ہو گیا نماز جمعہ. اگر ندا آئے تو نماز جمعہ واجب ہے. فسعوا امر ہے, یہ امر کب ہے؟ یہ امر ہے اذا نودیا, جب ندا آئے تو واجب ہے تمہارے لیے سعی کرنا جمعہ کی طرف, ذکر خدا کی طرف. لیکن اگر ندا نہ آئے تو پھر کوئی واجب نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ عام آدمی اگر قرآن پڑھے تو یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آتی. یہ ایک طالب علم جب کئی سال عربی پڑھتا ہے پھر اس کے بعد یہ شرط و مشروط کا قانون پڑھتا ہے, وہ دلالت ادوات شرط کی پڑھتا ہے, پھر فائد تفریع پڑھتا ہے, پھر شرط و مشروط کا قانون, پھر اس کے ذہن میں یہ چیزیں ساری آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ذرا پورا نہیں پڑھتا, اگر شرط و مشروط کا قاعدہ عربی کا پورا پڑھے پھر بھی یہ بات نہیں آتی. لیکن جب ادھورا پڑھتا ہے, بیچ میں چھوڑ جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے اور مدرسے سے بھاگ کے فقی بن جاتا ہے, باہر جا کے دستار باندھ لیتا ہے اور مفتی بن جاتا ہے, پھر یہ مسائل پیدا ہونا اس کے ذہن میں شروع ہو جاتے ہیں. اگر کورس پورا کرے پھر یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے. جس طرح شہید ثانی نے پورا دین پڑھا تو ان کے ذہن میں یہ مسائل پیدا نہیں ہوئے. خوب اگر یہ ندا آئے تو پھر جمعہ کی طرف جاؤ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جمعہ نہیں ہے, اصل ندا ہے. اگر کسی بستی کے لوگوں کا نہیں کرتا, جی نہیں کرتا جمعہ پڑھنے کو, ندا نہ دیں. اگر جن کا جی کرتا ہے ندا دیں, جمعہ واجب ہو جائے گا. ندا نہیں آئی جمعہ واجب نہیں ہوگا. اب شہید اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے, یہ الٹی فہم ہے. یہ جو کہا گیا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, یہ ندا شرط وجوب نماز جمعہ نہیں ہے, یہ شرط اعلان وقت ہے. یہ وقت جمعہ کی ندا ہے, نہ کہ وجوب جمعہ کی شرط ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ جب اذان ہو ندا ہو تو جمعہ واجب ہوتا ہے. واجب تو کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کہ جمعہ واجب ہے تمہارے اوپر, لیکن اب آنا کب ہے, قائم کب کرنا ہے, وقت کیا ہے اس کا, اس کے لیے ندا کی شرط رکھ دی گئی ہے کہ ندا اعلان کے لیے ہوتی ہے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جمعہ کا وقت آ گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو شرط وقت کے لیے رکھی گئی ہے وہ آپ وجوب کے لیے لے کر آئے ہو. خوب یہ درست فہم نہیں ہے قرآن کی. قرآن کی فہم درست یہ ہے کہ وجوب غیر مشروط ہے, وجوب مطلق ہے, کوئی شرط نہیں ہے نماز جمعہ واجب ہونے کی. نماز جمعہ واجب ہے ہر بالغ عاقل مسلمان کے اوپر روز جمعہ, لیکن جب پڑھے گا کب پڑھے گا, جب وقت ہو جائے. اس کا وقت کیسے پتہ چلے, ندا سے پتہ چل جائے گا. آج کل ندا بھی ضروری نہیں ہے, نہیں بھی اذان ہوتی تو جمعہ آ جائیں, چونکہ گھڑیوں سے پتہ چل جاتا ہے وقت کب ہو گیا ہے. خوب یہ بات ذرا مفصل ہے, اسی طرح کی لیدے سوالات اور ان کے جوابات ہیں. صرف ایک نمونہ آپ ملاحظہ کر لیں کہ اس طرح کے شبہات کیے گئے ہیں آیت کے اوپر, اور ان سے شک میں مومن پڑ گئے ہیں کہ بس نماز جمعہ واجب نہیں ہے یا تعینی نہیں ہے یا فلاں نہیں ہے. اس طرح کے شبہات کی وجہ سے کہ نماز جمعہ کی شرط ہے اذا نودیا. شہید فرماتے ہیں اذا نودیا اعلان وقت کے لیے ہے, نہ کہ وجوب کی شرط ہے. وجوب مطلق ہے اس کا, وجوب کسی شے پر مشروط نہیں ہے. جیسے نماز صبح, کب نماز صبح ہوگی, جب اذان ہوگی. تو یوں تو نہیں کہ اذان کی وجہ سے نماز صبح واجب ہے. جس محلے میں اذان ہی نہیں ہوتی وہاں نماز واجب ہی نہیں ہے. یا اگر وہ چاند
چاند سے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ رکھو. اگر چاند نہیں دیکھا کسی نے، روزہ واجب ہی نہیں ہے. روزہ تو واجب ہے آپ کا. چاند نہیں بھی دیکھا، کسی اور نے دیکھ لیا، مفتی صاحب نے دیکھ لیا، خدا بخشے انہیں، اب تو چلے گئے ہیں لیکن یاد رہیں گے ساری دنیا کو. چاند نہیں نکالا یا دوسرے دن نکالا یا پوپلزئی صاحب کے ساتھ اختلاف ہو گیا چاند کا، روزہ تو رمضان تو آ گیا. صرف وقت افطار کا یا سحری کا جو وہ وقت کی علامتیں ہیں، وقت کی شرطیں ہیں، وقت کے اعلان کے لیے یا تعین کے لیے ہیں، وجوب کے لیے نہیں ہے. وجوب ان چیزوں پر مشروط نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ چاند اگر نہیں دیکھا تو روزہ واجب نہیں ہوتا. اگر 30 دن پورے ہو گئے شعبان کے، چاند نہیں دیکھا، واجب ہے روزہ رکھو. وہ دیکھنا شرط وجوب کی نہیں ہے. دیکھنا یہ احراز کرنا ہے کہ جو شرط تھی وہ حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. باہر کے اس طرح کے شبہات فراوان ہیں جو انہی وجہ سے بعض مشوش ہو گئے. یہ آیت کے متعلق اس سے نماز جمعہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں، انشاءاللہ یہ بات بھی جاری رکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں فرائض دینیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز جمعہ کو احیاء کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تقوی کا منبع و ماخذ امت اسلامیہ کے اندر خداوند تبارک و تعالی اس کو احسن طریقے سے اقامہ کرنے کی اللہ تعالی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.